جناب حکیم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف فرماتے ہیں مسجد پاک میں ساتھ تشریف فرما کے اتنے میں ایک بدو بندہ آیا بدو بندہ کو دور سے آنے والا دیہات قسم کا بندہ اب اس کو اسلام کا نیا زمانہ تھا مدینہ پاک کا دور تھا اور اسے نبی میں جو ہے وہ آخر میں جگہ پر سامنے بیٹھ کر نا جیسے جو ہے وہاں پر پیشاب کرنے آ رہے ہو آپ خدا تعالیٰ کریں مسجد کے سینے کے اندر وہ بیٹھ جائے پیشاب کرنے لگ جائے تو پھر لوگوں کو کتنی بڑی تکلیف ہوگی اور لوگوں نے بڑے غصے سے جو ہے بھرپور نہیں ہو جائیں گے جو خدا خاص طور پر تھپڑ پر ساتھ نہیں کرتا تھپڑ پر شیطان کوئی سخت بات کرنا چاہے گا کوئی بکواس کرنا چاہے گا کوئی دوسری جو ہے کسی طریقے سے ڈپریشن کرنا چاہے گا تو فوراً بات پڑے گا اب صحابہ کرام کا جس وقت کھانے کا آپ نے دیکھا کہ بندہ جو ہے مسجد سے پیشاب کر رہا ہے تو سرکار کے صحابہ کرام بھاگے اٹھے اپنی جگہ سے کئی صحابہ کرام اٹھے اللہ کے معبود نہ فرما کر اللہ کے معبود بیٹھو بیٹھو سے سرکار نے اللہ کے معبود نہ بیٹھے آپ بیٹھے جب اس بندے نے مکمل طور پر پیشاب کر لیا اور کر لیا اس وقت اللہ کے معبود حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا گناہ کر جب اس بندے کو گناہ کر لیا اللہ کے معبود نے پھر اس کو سمجھایا کہ یہ جو پاک ہے اس لیے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم لوگوں اوپر سے پانی اس کے اوپر پانی ڈال کر اس کو پاک کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر اللہ کے معبود نے اس کو لباس کے ساتھ فرمایا اور اس کو سوال کیا آپ اس سے بہت بڑی غلطی کی تھی بھائی وہ کوئی انعام کے قابل تھا وہ بندہ جس کے اوپر اللہ کے معبود نے اس لیے کر کے عطا فرمایا اس کو لباس کے عطا فرمایا اور اس کو سوال کیا اب وہ بندہ جو ہے 1300 لوگ اس کے پیچھے جو ہے اس کے خاندان میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پہنچا نا اس نے کہا میں نے وہ یہ کام سارا اس وجہ سے کیا تھا کہ میں یہ سمجھوں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے اندر برکت ہوتی ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر میں لوگوں کے لیے خلوص ہوا کرتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے سارا کام میں نے کیا تھا اور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ کے بنیاد عظیم ہیں فرمائے عظیم ہیں اور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں حاضر ہو گئے اور جو چیز اس کا ہے وہ حفاظت